بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد یونس ناصر کھوسہ، عوام کی آواز سے، اسلام آباد، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج تاریخ ہے 9 اگست 2022 اور آج ہمارا موضوع ہے سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کے ساتھ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کا باعث بنتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی نفرت پیدا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے مقاصد کا تو ہمیں نہیں پتہ۔ آج پاکستان تحریک انصاف، عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے گھر کے ساتھ وہاں پہ میڈیا شہباز گل کے حوالے سے کوریج کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ کچھ مناظر دیکھنے کو ملے۔ ان کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی اور حیرانگی کا وہاں پہ اظہار کیا گیا۔ اور میڈیا میں بھی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی فتنہ فساد ہوتا ہے، اور وہ لوگ کچھ اپنے مذموم مقاصد کے حوالے سے عجیب و غریب رویے اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، مگر وہ ویڈیو دکھانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ گالم گلوچ اور عجیب و غریب رویے اختیار کیے گئے ہیں اور بہت سے لوگ بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب ہوا یوں ہے، وہاں پہ فیصل جاوید صاحب آئے ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے جو اوپر میٹنگ کی ہے شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے، تو اس کا رد عمل دینے کے حوالے سے، تو شہباز گل نے ایک بہت سی اہم باتیں کی ہیں۔ ان میں ایک اہم بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں جہاں جہاں ہیں، اگر پاکستان میں عام انتخابات پورے پاکستان میں نہیں کیے جاتے تو صوبائی اسمبلیوں کو اسی طرح رہنے دیں۔ تو وفاق کے حوالے سے جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک استعفے آئے ہوئے ہیں اور بہت سی پارٹیاں عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہیں، تو عوام سے فریش مینڈیٹ لینے کے لیے پورے پاکستان میں انتخابات کا اعلان کیا جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو وفاقی دارالحکومت میں جو حکومت بنائی جاتی ہے، مطلب ایم این اے کے لیول کے ممبر آف قومی اسمبلی جو ہوتے ہیں، ان کے الیکشن کے حوالے سے پورے پاکستان میں اعلان کیا جائے اور ان کے فریش الیکشن کیا جائے۔ اب یہ بات چیت چل رہی تھی، اسی طرح کے اور موضوعات پہ کچھ بات چیت چل رہی تھی، پورا پاکستان کا میڈیا کوریج دے رہا تھا۔ وہاں پہ کچھ چینل عجیب و غریب کچھ بندے ہوتے ہیں۔ اب جو ہم سمجھ پائے ہیں اس میں ایک بندے کی تھوڑی سی غلطی تھی، دوسرا چینل 24 کا ایک رپورٹر کیمرہ مین تھا، وہ لوگ کوریج کر رہے تھے، وہ ویسے ہی پتہ نہیں پہلے سے ان کا موڈ تھا جھگڑا یا ذہن بنا کے آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں ہدایات لے کے آئے ہوئے تھے کسی سے۔ تو وہاں پہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا تو نہیں، عام بندہ کیمروں کے آگے سے تھوڑا ٹچ ہوا ہے، کسی کیمرے کو تھوڑا سا ٹچ ہوا ہے تو کیمرہ مین انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دیا اور انہوں نے پریس کانفرنس کا بھی بالکل حلیہ خراب کر دیا اور ان لوگوں نے گالم گلوچ کی۔ آج کل وہ دیکھ کے حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی پاکستان میں بہت سے مافیا ہیں، مگر وکلا کے حوالے سے مافیا ہے، ہر ادارے میں ایک مافیا بنا ہوا ہے، ایک گیدرنگ گروپنگ بنی ہوئی ہے، مگر آج میڈیا کے حوالے سے اس طرح کا ریئیکشن اور اس طرح کا مافیا کا ایک روپ دیکھ کے حیرت ہوئی ہے کہ بھائی میڈیا میں بھی جو یہ رپورٹر یا کیمرہ مین اور یہ جو بنے ہوتے ہیں، ان میں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے بدماش بھائی بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے بھئی ہاتھا پائی کی، گالم گلوچ کی، پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا، جھگڑا کیا، بعد میں مائک شیک اٹھا کے کہتے ہیں ہم کوریج نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے رد عمل میرے اندازے میں پاکستان کے قومی میڈیا میں یہ بات زیب نہیں دیتی، اور قومی میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے رپورٹر اور ان بندوں کی ایک پرورش تو نہیں کر سکتے مگر ٹریننگ تو کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ جانا ہے کیا رد عمل ہونا چاہیے، کس طرح رپورٹنگ کرنی چاہیے۔ وہاں پہ صرف باتیں بتانا نہیں ہوتی کہ سیاسی پارٹیوں میں یہ ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے، یہ واقعہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ وہاں پہ آپ نے صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے بیانات سے ہی ان میڈیا کی روزی روٹی چلتی ہے، اور اسی میڈیا کی وجہ سے ہی سیاستدانوں کی دکان اور سیاسی دکان، سیاسی کاروبار اور سیاسی معاملات پوری پاکستان، پوری دنیا میں دکھائے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کا ایک چولی دمن کا ساتھ ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پارٹی اگر آسمان پہ ہو اور دوسری زمین پہ ہو، دونوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مگر یہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں کہ یہ میڈیا کے حوالے سے جس طرح کا رد عمل اور جس طرح کا سسٹم کیا جاتا ہے اور اس طرح کی پبلک گیدرنگ میں جو یہ رویے رکھے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں میڈیا پہ تنقید کی جاتی ہے، فلاں میڈیا پہ تنقید تو بھائی بنتی ہے جب آپ لوگ ایک مضمون مقاصد لے کے آئیں گے، آپ کسی سیاسی پارٹی کی پریس کانفرنس خراب کریں گے، وہاں پہ عدم مچائیں گے، جھگڑے دنگے فساد کریں گے، تو پہلے بھی آپ لوگ بکے ہوئے ہیں، ڈالروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، تو عام بندہ کیا آپ کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا؟
اور آپ لوگ آ کے بدماشی کرتے ہیں، یہ کون سا اصول ہے؟ کہ میڈیا کوریج کرنی ہے تو میڈیا کوریج کرو طریقے سے، ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک عام بندے سے غلطی ہوئی ہے، اس کے بعد فیصل جاوید صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی سرکردہ 2-3 رہنما تھے، وہاں پہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے معذرت کی ہے، جس بندے سے غلطی ہوئی اس نے میڈیا پہ آ کے معذرت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس کے باوجود ان کا جو ایک مقصد تھا وہ پورا کرنے کے لیے میڈیا والے بندوں نے اپنی سر توڑ کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ہلا گلا تماشا مسئلہ مسائل کرنے کے بعد اپنے مائک اور سسٹم لپیٹ کے کہتے ہیں بھئی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بھئی کب تک بائیکاٹ کرو گے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں نا، عام پاکستانی کی حیثیت سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بائیکاٹ کرو نا پاکستان تحریک انصاف کا بائیکاٹ۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا اور عوام کی آواز کا آپ بائیکاٹ کرو گے نا تو آپ کے چینل کوئی دیکھے گا ہی نہیں، اور جب چینل نہیں دیکھے گا تو آپ جیسے نمائندوں کو چینل مالکان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری صحافتی برادری کے چند ناسور ہوتے ہیں جو ہر جگہ جا کے بڑا عجیب و غریب الجھن پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہمت دے، اور اس طرح کے واقعات خواہ مخواہ کی سیاسی گرفتاریوں سے سب سیاسی جماعتوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ نہیں تو یہ ہوگا جیسے آج پاکستان تحریک انصاف کے شہباز گل اور پچھلے دنوں اور بھی اس طرح کے رہنما جیسے گرفتار ہوتے رہے، تو اس ٹائم پی ڈی ایم یا نون لیگ والے جشن منا رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، تو چند دن کے بعد پنجاب میں یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں خواہ مخواہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی طرح کی گرفتاریاں کی تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن خوش ہوں گے۔ اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ہوگا، عوام کا ہوگا۔ اور جہاں پہ قانون سازی پہ اور پالیسیوں میں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے ذہن لڑانے کی ضرورت ہوتی ہے، سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ یہ لوگ اپنی انا کی جنگ میں الجھے رہیں گے، تو اس میں سب سے بڑا نقصان ایک عام پاکستانی کا ہوگا، اور ان سیاستدانوں کا تو نہیں ہونا، ان کا تو روزگار بھی اسی سے چلتا ہے اور ان کا فیلڈ بھی یہی ہے اور ان لوگ کا سارا سسٹم بھی اسی طرح چلتا ہے، اور یہ لوگ 24 گھنٹے اسی مقصد کے لیے وقف ہوتے ہیں، تو یہ لوگ تو لگے رہیں گے، تو نقصان ہوگا ایک عام پاکستانی کا، عام نوجوان کا، جس کو روزگار بھی تلاش کرنا ہے، نوکری بھی تلاش کرنی ہے، گھر بھی چلانا ہے، اور بہت سے اس طرح کے چھوٹی موٹی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات میں بہتری پیدا کرے، اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے ٹاپ مینجمنٹ یا ٹاپ لیول کے بندوں کو اچھے فیصلے کرنے کی مزید ہمت دے، حوصلہ دے، اور وہ پاکستان اور عوام پاکستان کی بہتری والے فیصلے اللہ تعالیٰ ان سے کروائے، نہ کہ ذاتی مفادات یا چند شخصیات کے مفاد کے لیے فیصلے کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر۔ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔